اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. This is Flashpoint with Aftab Ahmed, the program that looks and studies stories which concern the Muslim community in the UK and Europe. آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ سیریا کے کیا حالات ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو معذرت ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ تھا اڈاپشن اور فاسٹرنگ پہ، لیکن جو میرے مہمان ہیں وہ آ نہیں سکے، تو انشاءاللہ بہت جلدی میں پروگرام آپ کے لیے لے کے آؤں گا. بہت سے لوگ کال کر رہے ہیں اس پروگرام کے لیے، بہت سے لوگ مجھے پرسنلی بھی مل کے کہتے ہیں کہ پروگرام کب آ رہا ہے، تو میں انشاءاللہ بہت جلد اس پروگرام کو لے کے آؤں گا. دوسری میں نے آپ کو یہ یاد دہانی کرانی تھی کہ میں نے 3 ہفتے پہلے پروگرام کیا تھا کہ میزلز ویکسینز جو ہیں وہ ویلز میں استعمال کی جا رہی ہیں، کیونکہ 2000 بچوں سے زیادہ وہاں پہ بچے رسک پہ ہیں. اس ویک نیوز میں بتایا جا رہا ہے کہ یو کے کی مراد انگلینڈ میں بھی اب کلینک سیٹ اپ ہو رہی ہیں، اور جو میڈیکل ہیلتھ آفیسر ہے یو کے کا، اس نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ہمیں بھی یو کے میں، پورے یو کے میں ویکسینز جو ہے میزلز کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیے. تو میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ اپنے جی پی سے ملاقات کریں، ان سے اپوائنٹمنٹ بنا کے میزلز ویکسینز کے بارے پوری معلومات کریں آپ پہلے، اور اپنے بچوں کو آپ ویکسین ضرور لگوائیں. لیکن پہلے معلومات کریں، آپ اپنا مطمئن کریں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ویکسین میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کے بعد آپ استعمال کریں. لیکن ویکسین جو استعمال کرنی بہت ضروری ہے بچوں کے لیے، اور صرف بچوں کے لیے نہیں، یہ کسی ایج پہ بھی ہو سکتی ہے. اگر کسی کو بچپن میں میزل نہیں ہوئی تو بڑے ہونے کے بعد بھی ہو سکتی ہیں. سو یہ سب کے لیے ہے. اور تیسرا میں نہایت ہی کہہ لیں کہ افسوس اور کنڈولنسز کا بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اپنے بنگلہ دیشی بھائی اور بہنوں سے میں بہت ہی، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اتنی جانیں جو ہیں وہاں پہ ہلاک ہو چکے ہیں لوگ اتنے، اور کس وجہ سے کہ ہمارے ملکوں میں کوئی ریگولیشن نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے بلڈنگ کا یا سٹینڈرڈز کا. تو آئی ایم ود فل کنڈولنسز اینڈ ہارٹ فیلٹ، کیا کہہ لیں کہ آپ کی میرے الفاظ نہیں میرے پاس، کہ آئی ایم سو sorry that what happened in Bangladesh, and I hope that the Bangladeshi community and especially the relatives of the people who are affected، اللہ ان کو صبر دے اور آئندہ ہمارے ملکوں میں ایسے بھیانک کام نہ ہوں. آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے کہ سیریا میں یہ ایک CIA نے، وائٹ ہاؤس نے ایک افواہ چھوڑی ہے کہ سیریا میں کیمیکل ویپنز استعمال ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ شور نہیں ہے وہ. تو دیر از ڈفرنس آف اوپینین. اب دیکھنا یہ ہے کہ ویپنز استعمال وہاں پہ ہو رہے ہیں کہ نہیں، لیکن دوسری بات یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو خبر دی گئی ہے اس میں کیا عراق کی طرح سیریا کو اب سیٹ اپ کیا جا رہا ہے کہ جی پہلے وہاں پہ ویپنز ہیں، یہ تھا، وہ صدام حسین نے یہ کام کیا، اس نے یہ ویپن استعمال کیا اپنی قوم کے خلاف، اس لیے وہاں پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں. اب سیریا کی باری آ گئی ہے، یا واقعی سیرین رجیم جو ہے وہ ایسا کچھ کام کر رہی ہے جس کا ہمیں خود ایز مسلمز دفاع کرنا چاہیے کہ وہ ایسے بھیانک کام نہ ہو وہاں پہ جس سے ان کی اپنی عوام جو ہے وہ نشانہ بنے. تو سیریا میں جو یہ کیمیکل ویپنز ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے بھی کہ نہیں، اور وائٹ ہاؤس نے کیوں اس چیز کو سامنے رکھا ہے. وہ پھر ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جسے کہتے ہیں لمیٹڈ بٹ گروئنگ ایویڈنس ہے. لمیٹڈ بٹ گروئنگ، یہ جو فکر ہے وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے جب کہ ان کو شک ہوتا ہے، CIA کو، MI5 کو، یہ جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں یہاں کی، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یہاں کی، امریکہ کی،
جب ان کو اپنی کہہ لیں کہ ریسرچ پہ یا اپنی اطلاعات پہ یہ مطمئن نہیں ہوتے اور ایک افواہ پھیلانی چاہتے ہیں، ایک تیاری کرتے ہیں ایک کام کرنے کی، تو پہلے یہ خبر دی جاتی ہے. تو اس بار بھی انہوں نے پہلے یہی کہا ہے کہ جی limited but growing evidence that the Syrian troops have used chemical weapons. اور یو کے پرائم منسٹر ڈیوڈ کیمرن صاحب ٹی وی پہ آ کے وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ it is an extremely serious war crime. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیریا میں یہ بھیانک ویپنری استعمال کی جا رہی ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ویسٹ جو ہے، خاص کر کے امریکہ اور ہمارا اپنا ملک یو کے جو ہے، یہ اس چیز کو استعمال کر کے سیریا میں اپنے قدم جمانا چاہتے ہیں؟ اور اگر یہ قدم جما رہے ہیں تو اس میں جو کہہ لیں کہ جہادسٹ ہیں وہاں پہ، ان کا رول اس میں کیا ہے؟ وہ ان کو ویلکم کر رہے ہیں یا پھر یہ ان کے خلاف جا رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سیریا کے صدر انہوں نے پچھلے ہفتے یہ بیان دیا تھا کہ آپ جن لوگوں کو فنڈ کر رہے ہیں آج ہمارے خلاف، یعنی کہ سیرین گورنمنٹ کے خلاف یہ القاعدہ کے کہہ لیں کہ انجمنز کو یہ ویسٹ جو ہے آرمز بھی دے رہی ہے اور پیسہ بھی دے رہے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی دے رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ آج جن کو آپ سپورٹ دے رہے ہیں کل یہی آپ کے گلے کا پھندا بنیں گے، جیسے کہ بن لادن نے کیا، جیسے کہ دوسروں نے کیا. تو اس بات میں بڑا یو کے میں ایک بڑی ہلچل مچ گئی کہ پہلے یہ شک تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ امریکہ اینڈ یورپ جو سپورٹ کر رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ یو کے سپورٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کو. عراق کے خلاف انہوں نے شروع کیا، پاکستان میں ہو رہا ہے، افغانستان میں کر رہے ہیں. پہلے یہ شک تھا، لیکن اب یہ آفیشلی ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ انہوں نے واقعی ایسے کیا کہ انہوں نے سپورٹ دی ہے. تو اب انہوں نے سیریا کی طرف منہ اپنا کر لیا ہے. تو سیریا میں اگر یہ کر رہے ہیں تو مسلمانوں کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کیا ہوگا، کہ ہمیں ابھی ایکشن لینا چاہیے کہ ابھی ہم ایک مہم شروع کریں، ایک بات شروع کریں، ایک ڈائلاگ شروع کریں اپنی رسپیکٹو گورنمنٹ سے، اپنے علاقوں میں، اپنے آپ میں، کہ ہم نے سیریا کا دفاع کرنا ہے، کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، اور وہاں پہ خاص کر جو شیعہ حضرات ہیں ان کے لیے ایسی ہستیاں وہاں پہ موجود ہیں، ان کے ایسے روزے وہاں پہ موجود ہیں، ایسے حرم ہیں وہاں پہ کہ جن کے بغیر شیعزم کمپلیٹ نہیں ہوتی. سو ہمارے لیے ایک اور بھی ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اپنی آواز سے اپنے قدیم اور رسپیکٹڈ اور بہت ہی جسے کہتے ہیں آپ کے ہمارے میگنیفیسنٹ وہاں پہ جو حرم ہے وہاں پہ ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو پروٹیکشن اگر ہم شروع کریں گے آج سے 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، اٹس ٹو لیٹ. ایک بار وہاں پہ امریکہ نے یا یو کے نے یا یورپ والوں نے وہاں پہ قدم جما دیا اپنے، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. وقت ہے ابھی کہ ہماری کمیونٹی جو ہے، ہماری جو آواز ہے وہ ابھی اٹھے، تاکہ ڈیوڈ کیمرن کو پتہ چلے کہ مسلم کمیونٹی جو ہے اس میں شیعہ سنی کا کوئی تفرقے بازی کی بات نہیں ہے، یہ اسلام کی بات ہے، مسلمانوں کی بات ہے. کہ ڈیوڈ کیمرن، اس کی گورنمنٹ اور پوری یورپ کو پتہ چلے کہ مسلمان اس کے خلاف ہیں کہ یہ سیریا میں اپنے جا کے قدم جمائیں، یا پھر ہمیں اتنا ایویڈنس دیں کہ وہاں پہ جانا ان کا ضروری ہے.
ایک تو ہوگی یہ بات. دوسری وہاں پہ جو جہادسٹ وہاں پہ بھی اس وقت کام کر رہے ہیں, جنہوں نے الیپو کی مسجد کو بھی شہید کر دیا ہے, اس کے مینار کو, ان پہ بھی مسلمانوں کا ایک کہہ لیں کہ ہولڈ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اب اپنی آواز ان تک بھی پہنچانی چاہیے کہ ان کو بھی پتا ہو کہ اسلام جو ہے وہ ان کو کیا سمجھتا ہے, کہ اسلام یہی ہے کہ آپس میں لڑکے مر جاؤ, مسلمان مسلمان کو ماریں, جہاد یہی ہے. اور پھر آپ لڑ کس لیے رہے ہیں؟ اپنے مفاد کے لیے کہ سیریا کے لیے؟ امریکہ وہاں پہ کیوں جا رہا ہے یا جانا چاہ رہا ہے؟ یو کے وہاں پہ کیوں جانا چاہ رہا ہے؟ اپنے مفاد کے لیے کہ سیرینز کے لیے؟ اور جو وہاں پہ موجودہ گورنمنٹ ہے ان کی واقعی کہہ لیں کہ جو سیرین کمیونٹی ہے, جو سیرین پاپولیشن ہے, ان کو واقعی چاہیے کہ وہ انہی کو رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خود اس رجیم سے ہاتھ دھونا چاہتے ہیں اپنے؟ یہ جو سارے سوال آتے ہیں یہ عام کہہ لیں کہ ہماری ہونے چاہیے ڈے ٹو ڈے رننگز میں, ٹاپکس میں. اس میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں یو کے میں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے نیشنل سیکیورٹی کا, تو پوری عوام جو ہے اس پہ اپنی آواز اٹھاتی ہے, چاہے حق میں ہو چاہے اس کے خلاف ہو, لیکن اپنی اوپینین سارے دیتے ہیں. اور اسی بات سے ہم مار کھاتے ہیں, اسی جگہ سے مار کھاتے ہیں, اسی وجہ سے مار کھاتے ہیں کہ ہم اپنی آواز نہیں اٹھاتے. تو اب موقع ہے مسلمانوں کے لیے, خاص کر کے یو کے لیے, کیونکہ ہم یہاں پہ آزاد ہیں. آپ کی آواز بھی آزاد ہے, آپ خود آزاد ہیں, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کو کوئی اٹھا کے جیل میں نہیں پھینک دیا کیونکہ آپ نے اپنے دل سے بات کی ہے. تو یو کے جو مسلمز ہیں ان کی ایک سمجھے ڈیوٹی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ان کا ایک فرض ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنی پہچان کے لیے اپنی آواز اٹھائیں. اور آواز کیا اٹھانی ہے؟ کوئی ڈنڈے مارنے ہیں جا کے, کوئی بندوق پکڑنی ہے جا کے, یا کسی جا کے جھگڑنا ہے؟ نہیں بھائی, صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ آپ اتنا صرف کہیں, بول کے کہیں کہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ یو کے یا امریکہ یا کوئی یورپ کی کنٹری سیریا میں جائے وداؤٹ انف ایویڈنس. ہمیں پہلے ایویڈنس دیں آپ کہ واقعی یہ مسائل ہیں وہاں پہ, واقعی کیمیکل ویپن وہاں پہ یوز کیے جا رہے ہیں. کہ وہ کیمیکل ویپنز جو ہیں ان کی بات کریں ذرا, یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو تاثرات ہوتے ہیں, جو افیکٹ ہوتے ہیں, وہ اتنے بھیانک ہوتے ہیں کہ کھلڑی جل جاتی ہے, بندے اندھے ہو جاتے ہیں, ان کے اندر کہہ لیں کہ جو ونڈ پائپ ہے, لنگز ہیں, سب جل جاتی ہیں. یہ بڑی بھیانک موت ہوتی ہے, یہ بڑی اذیت والی موت ہوتی ہے. اور جو بچ جاتے ہیں, جن کو افیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا, وہ باقی کی اپنی زندگی کے لیے وہ اپاہج ہو جاتے ہیں. اور یہ جو کیمیکل وہ ویپنز ہیں یہ بین کر دیے گئے تھے آج سے میرا 25 برس پہلے. تو اگر ان کا استعمال سیرین گورنمنٹ